بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری ہندوستان میں ایس سی او کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تو جو ان کے ہندوستانی کاؤنٹر پارٹ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، ان کا جو رویہ رہا ہے وہ غیر سفارتی رہا ہے۔ اس کے اندر اس ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، اس پروٹوکول کو، اس رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا جو کہ رکھا جانا چاہیے تھا، اور اس چیز کا نوٹس لیا ہے پاکستان نے بھی اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی۔ اور اسی طرح کا کام اس ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے اس سے پہلے کیا تھا، جو چائنیز جو فارن آفس کے لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ جو تواتر کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اس سے تو ایک طرف انہوں نے ہندوستان کی جگ ہنسائی بھی کرائی ہے، دوسری طرف جو پاکستان کا نقطہ نظر تھا وہ تو یہ تھا کہ پاکستان ایس سی او کے اجلاس کے اندر شرکت کے لیے جا رہا ہے، اور اس فورم پہ جانا اس لیے اہم تھا کہ چائنا جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے، اس فورم کو، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ تو ہم تو چائنا کو خوش کرنے کے لیے اور ریجنل پاور کو اسرٹ کرنے کے لیے ادھر گئے ہیں، اور اس چیز کو چائنا نے ایکنالج کیا ہے، اور اس کا جواب دیا ہے چائنا نے ادھر پاکستان میں آ کر پھر۔ اور یہ جو چائنا، پاکستان اور افغانستان کے فارن منسٹرز کی یہ ٹرائی لیٹرل جو کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، اس کانفرنس کے اندر بہت ہی لینڈ مارک اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے پاکستان کو اور افغانستان کو۔ اور یہ جو انہوں نے بہت ہی زیادہ غیر سفارتی طریقوں کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا جواب دیا ہے اپنے ایکشن سے۔ اور یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس سہ فریقی چین، پاکستان اور افغانستان مذاکرات کا، اس میں ببانگ دول چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے کشمیر کے اوپر موقف کے لیے۔ اور موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق حل کرنا چاہیے، اور چائنا نے ساتھ یہ بھی بات کی، یہ جو یونیلیٹرل یہ جو بھی کشمیر کے متعلق اقدامات کیے گئے ہیں بھارت کی طرف سے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو 370 ہے اور یہ 35A ہے، اس کا مسترد کر دیا گیا ہے چائنا کی طرف سے۔ اور ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی کوشش کی ہے پچھلے پورے ٹیررزم کے دور کے اندر، بھارتی کونسل خانے درجنوں کے حساب سے افغانستان کی سرزمین کے اوپر ڈیورنڈ لائن میں کھولے گئے ہیں کہ پاکستان کو زک پہنچائی جائے۔ تو یہ جو ضرب عضب ہوا، رد الفساد 1 2، اس سے پہلے آپریشن المیزان، کیا کچھ نہیں ہوا، 80,000 جانوں کی قربانی دی گئی ہے، اور پاکستان کو بلیڈ کیا جاتا رہا ہے اس کے ویسٹرن بارڈر سے افغانستان میں بیٹھ کر من جانب بھارتی را اور ان کے جو کارندے تھے۔ اور اب چونکہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا پروجیکٹ ہے، سی پیک اس کے ماتھے کا جھومر ہے، فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور جب تک سی پیک اچھے طریقے سے نہیں چلتا، بی آر آئی نہیں چلتا، اور بی آر آئی کو چلانے کے لیے، سی پیک کو چلانے کے لیے پاکستان کے اندر چین کو سٹیبلٹی چاہیے، چین کو سیکیورٹی چاہیے، چین کو ادھر پراسپیرٹی چاہیے۔ اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ تب آئے گی جب پاکستان کا ویسٹرن بارڈر سیف ہوگا، جب افغانستان کے اندر سے ٹیررزم آنا بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم پہلے بھی تواتر سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ یعنی یہ پاکستان جو بنایا گیا ہے یہ مشیت ایزدی کے تحت بنا ہے، اور یہ حالات دیگر گون رہے 75 سالوں سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے چل کے بھی یہی حالات رہیں گے۔ اللہ نے سو موٹو نوٹس لے لینا ہے اس کی خوشحالی کا، اور اس کے اسباب زمین پہ پیدا ہونے ہیں، اور سبب ایک یہ بھی ہے، یہ جو سی پیک آیا ہوا ہے، تو سی پیک کے اندر اس کی جو جڑت ہے افغانستان کی، وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ جب پلگ ان کر دیا جائے گا افغانستان کو سی پیک کے اندر، تو افغانستان اور پاکستان دونوں کے اندر سیکیورٹی بالکل ناگزیر ہے۔ جب ان کے اور ہمارے، افغانیوں کے ہمارے جو باہمی سیکیورٹی، معاشی، تجارتی، مالی جب مفادات ایک ہو گئے، تو پھر ڈیورنڈ لائن جو ہے محفوظ ہو گئی، کیونکہ اس کی حفاظت جتنی ہم پہ لازم ہے اتنی ان پہ لازم ہوگی، اور یہ کام کر دیا چینیوں نے، بہت بڑا کام ہوا ہے۔
اور اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان کی کمر کے اندر ایک خنجر گھونپا گیا ہے امن کا. یہ تو دوسری بات کرتے ہیں نا. اور اس کے علاوہ بھی بات سن لیں, یہ ایسے بڑکے مارنے کا کام کرتے ہیں. اور ایس سی او کا یہ جو ہندوستان کے اندر یہ جو اجلاس ہوا ہے نا, اس کی اتنی کوئی امپورٹنس نہیں, اس سے تو کوئی بہت بڑی چیز جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی. واٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ ایس سی او کانفرنس؟ جبکہ دوسری سمت یہ جو ٹرائیلیٹرل کانفرنس ہوئی افغانستان, پاکستان اور چائنا کی اسلام آباد کے اندر, اس کا رزلٹ آیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ یہ بھائی ادھر امن ہوگا, استحکام ہوگا, سی پیک کے اندر پلگ ان کر لیا گیا افغانستان کو. اب تم آ کے آپریٹ کر کے دکھاؤ نا, افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو زخمی کرنے کی کوشش کرو نا. اب نہیں کر سکیں گے. یہ تو بہت بڑا جواب ہے. اور یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے بہت ہی واضح وہ جو لائن لی ہے ادھر جا کے بھی, اس سے پہلے بھی, اب بھی, کہ کشمیر کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جو ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے, جو نیشنل کمٹمنٹ ہے پاکستان کی, ہم اسی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے. اس سے نہ صرف یہ کہ ہم نے کشمیریوں کے دل جیت لیے ہیں, پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ان کے سربراہان ہیں مختلف جماعتوں کے اور جتنے حریت کانفرنس کے لیڈران ہیں, انہوں نے بہت ہی زیادہ پاکستان کے ساتھ اپنے اعتماد کا, ہمدردی کا اور خوشی کا ایک اظہار کیا ہے کہ پاکستان نے ہمارا مقدمہ, کشمیر کا مقدمہ ہندوستان کی سرزمین پہ جا کر بہت ہی مضبوطی سے لڑا, اور پھر 2 دن کے بعد اسی مقدمے کو مزید ہائی لائٹ کیا ہے, اور چینیوں نے بھی اس کی تائید کی ہے. تو پاکستان کی یہ جیت ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ادھر جانا 100% درست تھا. اگر ہم نہ جاتے تو ہم اپنے اتنے بڑے نیچرل اسٹریٹجک جو پارٹنر ہے چائنا, اس کو کیا ناراض کر لیتے؟ یہ کون سی دانش مندی تھی؟ ہم رشیا کے ساتھ جو ہماری وہ دوبارہ سے ریزمپشن آف دا ریلیشن شپ ہو رہی ہے, اس کو خراب کر لیتے؟ یہ سب اگر ہم کرتے نہ جاتے تو خراب ہوتا. ادھر گئے, اس نے کوئی جو ایک سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہندوستانی وزیر خارجہ نے, یہ اس کا کردار تھا. ہم نے جو بات کرنی تھی ادھر جا کے بھی وہ بات کر دی. نقطہ نظر ادھر بھی یہ ہے. اور اگر ادھر گئے, ہم نے چائنا کو راضی کر دیا, چائنا نے ادھر آ کے ہمیں راضی کر دیا, اتنا راضی کر دیا کہ اگر یہ ابھی اس کے اوپر ایگزیکیوشن شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر گیم چینج ہو جائے گی. اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے $58 بلین کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوادر ٹو خنجراب کاشغر جو ہے وہ ہم جو ریلوے لائن جو ہے وہ اتنی بڑی وہ بچھائیں گے. یہ گیم چینج ہو رہی ہے. یہ گریجولی ہوگی آبویسلی, لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسٹریٹجک لیول کی. یہ اسٹریٹجک لیول کا ڈیسیژن ہوا ہے کہ چائنا نے افغانستان کو سی پیک کے اندر پلگ ان کر دیا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.